الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی کی پہلی سے ہم حکیم لقمان کے 100 نصیحتوں میں سے جو یہاں پہ چند کو انتخاب کیا گیا تھا، منتخب کیا گیا تھا، اسے پڑھ رہے تھے۔ چند نصیحتیں ہم پڑھ چکے تھے، آج انشاءاللہ عز و جل بقیہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناآموختہ استادی مکن۔ ناآموختہ یعنی نہ سیکھے، بغیر سیکھے۔ استادی مکن، استادی مت کر۔ بغیر سیکھے استادی مت کر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سیکھے بغیر ہر کام میں استادی کرتے ہیں۔ استادی کرنا آپ سمجھتے ہوں گے، یعنی اوبھر اسمار دکھانا ہر کام میں۔ تو ناآموختہ استادی مکن، نہ سیکھے استادی نہ کر، بغیر سیکھے استادی نہ کر۔ بر چیز کساں دل منہ، یعنی لوگوں کی کسی چیز پر، لوگوں کی چیز پر دل نہ لگا، دل نہ دے۔ بر چیز کساں دل منہ، لوگوں کی چیز پر دل مت لگا، دل نہ دے۔ از بد اصلاں چشم وفا مدار۔ بد اصل کہتے ہیں جن کی اصل میں خرابی ہو، جن کی اصل بری ہو۔ اد بد اصلان، برے اصل والوں سے، بد ذات والوں سے، بری ذات والوں سے۔ چشم وفا مدار، وفا کی امید مت رکھ، وفا کی امید مت رکھ۔ جو بد اصل ہیں، جن کی اصل صحیح نہیں ہے، ان سے وفا کی امید مت لگا۔ از بد اصلان چشم وفا مدار، برے اصل والوں سے وفا کی امید مت رکھ۔ در ہیچ کار بے اندیشہ مشو۔ در ہیچ کار یعنی کسی کام میں۔ بے اندیشہ مشو، بے فکر نہ ہو، بے خیال نہ ہو، کسی بھی کام میں بے فکر مت ہو جا۔ در ہیچ کار بے اندیشہ مشو، کسی بھی کام میں بے اندیشہ مت ہو، بے فکر مت ہو۔ ناکردہ را کردہ مشمر۔ ناکردہ یعنی نہ کی ہوئی چیز کو، نہ کیے ہوئے کو۔ ناکردہ را نہ کیے ہوئے کو، کردہ مشمر کیا ہوا مت شمار کر۔ ناکردہ را کردہ مشمر نہ کیے ہوئے کو کیا ہوا شمار مت کر، یعنی جو کام آپ نہیں کیے ہیں اسے کیا ہوا مت شمار کیجیے۔ تعریف، اپنی تعریف کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کے لیے، اپنی تعریف کرنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جو کام آپ نہیں کیے ہیں اسے کیے ہوئے میں شمار مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ نہ کردہ را کردہ مشمر، نہ کیے ہوئے کو کیے ہوئے میں شمار مت کر، کیا ہوا شمار مت کر۔ کار امروز بفردہ مفگن۔ کار امروز، کار یعنی کام، امروز یعنی آج۔ کار امروز آج کا کام، بفردہ یعنی کل کو، مفگن مت ڈال۔ کار امروز بفردہ مفگن، آج کا کام کل پر مت ڈال۔ با بزرگ تر از خود مزاح مکن۔ با یعنی ساتھ، بزرگ تر زیادہ بڑے، از خود اپنے سے، یعنی اپنے سے زیادہ بڑوں کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ۔ مزاح مکن، مذاق مت کر، یعنی ہنسی مذاق مت کر۔ با بزرگ تر از خود مزاح مکن، اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہنسی مذاق مت کر۔ با مردم بزرگ سخن دراز مگوئی۔ با مردم بزرگ یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ، با یعنی ساتھ، مردم بزرگ بڑے لوگ، بڑے لوگوں کے ساتھ سخن دراز لمبی گفتگو، لمبی بات، مگوئی مت کر۔ با مردم بزرگ سخن دراز مگوئی، بڑے لوگوں کے ساتھ دراز گفتگو، لمبی گفتگو مت کر۔
حاجت مندارا نہ امید مکن، حاجت مندوں کو، حاجت مندہ یعنی حاجت مند فقیر وغیرہ جو ہیں انہیں نا امید مت لوٹا، نا امید مکن یعنی نا امید مت کر، نا امید مت لوٹا، جو امید لگائے ہیں انہیں کچھ بھی ہو، جس طرح تجھ سے ہو سکے، یعنی ان کی امید پر اتر، ان کی امید کو پورا کر۔ فرما رہے ہیں کہ حاجت مندارا نہ امید مکن، حاجت مندوں کو نہ امید مت کر، حاجت مندارا نہ امید مکن، حاجت مندوں کو نہ امید مت کر۔ جنگ گزشتہ یاد مکن، جنگ گزشتہ یعنی گزری ہوئی لڑائی، جنگ یعنی لڑائی، گزشتہ یعنی گزری ہوئی، جنگ گزشتہ گزری ہوئی لڑائی کو یاد مکن یاد مت کر، جنگ گزشتہ یاد مکن گزشتہ لڑائی کو یاد مت کر۔ مال خود بدوست و دشمن منمائی، مال خود یعنی اپنے مال، اپنے مال کو بدوست و دشمن، دوست اور دشمن پر منمائی نمائش مت کر، مت دکھا، یعنی اپنے مال کو دوست اور دشمن کو مت دکھا۔ مال خود بدوست و دشمن منمائی، اپنے مال کو دوست اور دشمن پر نمائش مت کر، دوست اور دشمن کو مت دکھا، اپنا مال دوست اور دشمن کو مت دکھا۔ اس کے بعد ہے خیشہ بندی از خیشہ مبر، خیشہ بندی کہتے ہیں یعنی رشتہ داری سمجھ لیں، کہتے ہیں نا بیگانہ، یگانہ کہتے ہیں نا، جو یگانہ ہیں ان سے یگانوی کو مت توڑ، جو اپنے پہچان کے ہیں، جو یگانہ ہیں ان سے یگانوی کو مت توڑ، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ داری کو مت توڑ، مت اٹھا۔ وہ فرما رہے ہیں خیشہ بندی از خیشہ مبر، یعنی یگانہ وری کو یگاناؤں سے مت اٹھا، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ داری کو مت توڑ۔ خیشہ بندی از خیشہ مبر، رشتہ داری کو رشتہ داروں سے مت اٹھا، مت توڑ، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا یگاوری کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کسانے راک نیک باشن بغیبت یاد مکن، کسانے یعنی وہ لوگ، راکے جو کہ نیک باشند نیک ہیں، بغیبت یاد مکن غیبت سے یاد مت کر، یعنی انہیں برائی سے یاد مت کر۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے موجودگی میں اسے پسند نہ ہو، یعنی ایسی بات کسی کی غیر موجودگی میں کرنا، اگر آپ اس کے سامنے کرو گے تو اسے ناپسند لگے گا، تو یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے۔ کسانے راک نیک باشن بغیبت یاد مکن، جو لوگ کے نیک ہیں غیبت کے ساتھ انہیں یاد مت کر، یعنی ان کی برائی بیان مت کر، برائی کے ساتھ انہیں یاد مت کر۔ بخود منیگر یعنی اپنے کو مت دیکھ، اپنے کو مت دیکھ کیا مطلب، یعنی تکبر نہ کر۔ لوگ کوئی بھی بندہ ہو جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا، اچھا میں یہ ہوں وہ ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بس اپنی خوبیوں کو بس دیکھتا ہے، سب تھوڑی سی اگر خوبی ہو اور خوبی کو دیکھتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی برائی کو دیکھے تو الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں کہ بندے اپنے برائی کو دیکھیں، ہوتا ایسا ہی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی بھلائی ہو، تھوڑی سی خوبی ہو، اس خوبی کو دیکھ کر کے اترانے لگتے ہیں۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ بخود منگیر یعنی اپنے کو مت دیکھ، یعنی تکبر مت کر۔ پیش مردم انگشت بدہان و بینی مکن، پیش مردم یعنی لوگوں کے سامنے، انگشت یعنی انگلی، بدہان منہ میں، و بینی اور ناک میں، مکن مت کر۔ پیش مردم انگشت بدہان و بینی مکن، لوگوں کے سامنے انگلی منہ اور ناک پر مت کر، یعنی انگلی کو منہ اور ناک میں مت گھسا۔ پیش مردم انگشت بدہان و بینی مکن، لوگوں کے سامنے انگلی منہ اور آنکھ پر مت کر۔ رو برو کساں
بندہ بدہان خلال مکن، بدہان پڑھیں گے اسے، بدہان خلال مکن. روبرو یعنی سامنے کو کہتے ہیں کہ میں اس کے روبرو تھا، یعنی اس کے سامنے تھا. روبروے کساں، کساں یہ آدمیوں کو کہتے ہیں، کس سے بنا ہے کساں، جمع ہے. روبروے کساں لوگوں کے سامنے، بدندان خلال متکن یعنی دانت کو خلال مت کر. لوگوں کے سامنے دانت کو خلال مت کر، دانت کا خلال مت کر. روبروے کساں بدنداں خلال مکن، لوگوں کے سامنے دانت کا خلال مت کر. یعنی ایسے بات کر رہے ہو، سب کے سامنے ہو، بس دانت میں خلال کرنے لگ رہے ہو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے. روبروے کساں بدنداں خلال مکن، لوگوں کے سامنے دانت پر خلال مت کرو، دانت کا خلال مت کرو. آب دہان و بینی بآواز بلند می نداز. آب دہان یعنی منہ کا پانی. منہ کا پانی سے مراد کیا ہے؟ تھوک. تھوک منہ کا پانی ہے، اسی وجہ سے تھوک کو منہ کا پانی کہا گیا، آب دہان کہا گیا. اس طرح آب بینی، آب بینی سے کیا مراد ہے؟ نیٹا، یعنی ناک سے جو نکلتا ہے نا اسے نیٹا کہتے ہیں کہیں پہ، تو وہ مراد ہے یہاں پہ. آب دہان و بینی یعنی منہ اور ناک کا پانی، بآواز بلند، بآواز سے بلند، بلند آواز سے، منداز مت پھینک، مت نکال. آب دہان و بینی بآواز بلند منداز، منہ اور ناک کے پانی کو، منہ اور ناک کے پانی کو بلند آواز سے مت پھینک، یعنی تھوک اور نیٹا کو بلند آواز سے مت پھینک. اس کے بعد ہے ہنگام فازتا. ہنگام فازا دست بر دہن نہ، نہ کہتے ہیں رکھ کو، نہ فعل امر ہے. ہنگام یعنی وقت. ہنگام فازا جمائی کے وقت، دست بر دہن ہاتھ کو منہ پر، دست یعنی ہاتھ، بر دہن یعنی منہ پر، نہ رکھ. ہنگام فازا دست بر دہن نہ، جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھ، جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھ. سخن ہزل آمیز مگوئی. سخن یعنی بات، ہزل آمیز یعنی بیہودہ، بیہودہ بات، مگوئی مت کر. سخن ہزل آمیز مگوئی، بیہودہ بات، بیہودہ گفتگو مت کر. مردم را پیش مردم خجل مت کن، خجل مکن. کسی آدمی کو مردم را پیش مردم، لوگوں کو لوگوں کے سامنے، خجل مکن یعنی دشوار نہ کر، شرمندہ نہ کر. مردم را پیش مردم خجل مکر یعنی لوگوں کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کر. غمازی بچشم و ابرو مکن. غمازی کہتے ہیں اشارہ کرنا. غمازی بچشم و ابرو مکن یعنی آنکھ اور ابرو سے اشارہ مت کر. آنکھ سے یا ابرو سے اشارہ کرتے ہیں کسی طرف تو اس کو برا لگتا ہے. ویسے بہت سارے ساتھی ہیں ایک کی طرف آنکھ سے یا ابرو سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہے، یہ یعنی اس کی کسی برائی کو بتانے کے لیے یا ایسے اس کو غصہ دلانے کے لیے اشارہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آنکھ اور ابرو سے اشارہ مت کر. غمازی بچشم ابرو مت کن، آنکھ اور ابرو سے اشارہ مت کر. سخن گفتہ دیگر بار مگوئی. سخن گفتہ یعنی کہی ہوئی بات، ٹھیک ہے. سخن گفتہ کہی ہوئی بات، دیگر بار مگوئی دوسری مرتبہ مت کہو. سخن گفتہ دیگر بار مگوئی، کہی ہوئی بات دوسری مرتبہ مت کہو. از سخنے کے خندہ آید حذر کن. از یعنی سے، سخن ایسی بات کہ خندہ آیت کے ہنسی آئے، یعنی ایسی بات سے کہ ہنسی آئے، حذر کن پرہیز کر. از سخنے کے خندہ آید حذر کن ایسی بات جس سے کہ ہنسی آئے، پرہیز کر، بچ. ثنائے خود پیش کسے مگوئی. ثنائے خود یعنی خود کی تعریف، پیش کسے کسی کے سامنے، مگوئی مت کر یا پھر لوگوں کے سامنے مت کر. ثنائے خود پیش کسے مگوئی، اپنی تعریف کسی کے سامنے مت کر. خود را چوں جنا میارائی.
یعنی خود کو عورتوں کی طرح، خدرا خود کو، چوں زنان عورتوں کی طرح، میارائی نا سنوار، خود کو عورتوں کی طرح نا سنوار، مزین نہ کر، جس طرح عورت سنوارتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح عورت مزین ہوتی ہیں، آراستہ ہوتی ہیں، اس طرح تو آراستہ نہ ہو، اس طرح تو اپنے آپ کو مت سجا، ٹھیک ہے۔ خدرا چوں زنان میارائی، خود کو عورتوں کی طرح آراستہ مت کر، خود کو عورتوں کی طرح آراستہ مت کر، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود کو عورتوں کی طرح میک اپ مت کر، ابھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدرا چوں زنان میارائی، خود کو عورتوں کی طرح آراستہ مت کر، مزین مت کر۔ ہنگام سخن دست مجمباں، ہنگام سخن یعنی بات کرنے کے وقت، بات کے وقت، دست مجمباں ہاتھ مت ہلا، ہنگام سخن دست مجمباں بات کرتے وقت ہاتھ مت ہلا، بات کر رہے ہو ہاتھ ادھر سے ادھر، ہاتھ ادھر ادھر کر رہے ہو تو سامنے والے کو پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے بات کرتے وقت ہاتھ مت ہلائیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جسے ہاتھ سے سمجھانا ہو تو اس وقت ہاتھ ہلایا جائے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جیسے مقررین حضرات یا پھر درسگاہ میں اساتذہ ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ ہاتھ مت ہلا، اس سے مراد ایسے ہی ادھر 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 فالتو میں ہلانے سے، جو فالتو میں لوگ ہلاتے رہتے ہیں اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہنگام سخن دست مجمباں بات کے وقت ہاتھ مت ہلا۔ بابد خانے کساں ہمداستاں مشو، یعنی لوگوں کا برا چاہنے والے، بدخواں یعنی برا چاہنے والے، کساں لوگوں کا، بدخانے کساں ہمداستاں مشو، لوگوں کا برا چاہنے والوں کے موافق مت ہو، ہمداستاں یعنی ہمداستاں برابر داستان والا، یعنی موافق سمجھ لیں، اس کا ترجمہ موافق کرنا درست ہوگا، بہتر ہوگا۔ ببدخانے کساں ہمداستاں مشو، لوگوں کا برا چاہنے والے کے موافق مت ہو، بدخانے کساں ہمداستاں مشو، لوگوں کا برا چاہنے والے کے موافق نہ ہو۔ مردہ را ببدی یاد مکن کہ سود ندارت، مردہ را مردے کو، ببدی برائی سے، یاد مکن یاد مت کر، کہ سود ندارت کہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی مردے کو برائی سے یاد کریں گے تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردہ را ببدی یاد مکن سود ندارت، مردے کو بری بات سے، برائی سے یاد مت کرو کہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تا توانی جنگ و خصومت مساز، جہاں تک تجھ سے ہو سکے لڑائی اور جھگڑے سے بچ، تا توانی جنگ و خصومت مساز، جہاں تک تجھ سے ہو سکے جنگ اور خصومت نہ کر یعنی بچ، ٹھیک ہے۔ مساز یعنی نہ کر یعنی بچ۔ در حق نیکاں جز بسلاح گمان مبر، در حق نیکاں یعنی نیکوں کے حق میں، نیکوں کے بارے میں، جز بسلاح نیکی کے علاوہ، گمان مبر گمان مت کر۔ در حق نیکاں جز بسلاح گمان مبر، نیکوں کے حق میں، نیکوں کے بارے میں بھلائی کے علاوہ گمان مت کر، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں حسن ظن کے علاوہ کوئی گمان مت کر، بس حسن ظن ہی کر۔ تانے خود نانے خود بسفرائے دیگر مخور، نانے خود یعنی اپنی روٹی، بسفرائے دیگر دوسرے کے دسترخوان پر، مخور مت کھا، نانے خود بر سفرائے دیگر مخور، اپنی روٹی دوسرے کے دسترخوان پر مت کھا۔ در کارہا تعجیل مکن، در یعنی میں، کارہا یعنی کام، در کارہا تعجیل مکن، کاموں میں جلدی مت کر، کاموں میں جلد بازی مت کر، کیونکہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ برائے دنیا خود را در رنج مفگن، یعنی دنیا کے لیے، دنیا کے واسطے، برائے دنیا دنیا کے لیے
خود را در رنج، خود کو رنج میں، تکلیف میں، مفگن مت ڈال، برائے دنیا خود را در رنج مفگن، دنیا کے واسطے خود کو تکلیف میں مت ڈال، تکلیف میں مت انڈیل، ٹھیک ہے۔ در حالت غضب سخن سنجیدہ گوئی، در حالت غضب یعنی غصے کی حالت میں، سخن سنجیدہ سنجیدہ بات، گوئی کہہ، در حالت غضب سخن سنجیدہ گوئی، غصے کی حالت میں سنجیدہ بات کہو۔ آب بینی بآستیں پاک مکن، آب بینی ناک کا پانی، ناک کا پانی سے مراد کیا ہے؟ نیتا جسے کہتے ہیں، واہ۔ آب بینی بآستین پاک مکن، ناک کا پانی آستین سے صاف مت کر، پاک مت کر یعنی صاف مت کر، وہ تو ناپاک نہیں ہوتا جو پاک کریں آپ، یہاں پاک سے مراد صاف کرنا ہے۔ آب بینی بآستین پاک مکن، آستین ناک کا پانی آستین سے صاف مت کر، ہنگام طلوع آفتاب مخسب یعنی طلوع آفتاب کے وقت مت سو، ہنگام طلوع آفتاب مخسب، طلوع آفتاب کے وقت مت سو۔ اس کے بعد ہے در راہوری از بزرگان پیشی مکن، راہ چلنے میں، در راہوری یعنی راہ چلنے میں، راستے میں جاتے وقت، راستے میں چلنے میں، از بزرگان بزرگوں سے، بڑوں سے، پیشی مکن آگے مت بڑھ، در راہ روی از بزرگان پیشی مکن، چلنے میں، راہ چلنے میں بزرگوں سے تقدم مت کر، آگے مت بڑھ۔ درمیان سخن مردم میا یعنی لوگوں کے بات کے درمیان، لوگوں کے گفتگو کے درمیان مت آ، درمیان سخن مردم میا لوگوں کی گفتگو کے درمیان مت آ، لوگ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اب بیچ میں آ کر کے کوئی دوسری بات شروع مت کر دے، بات کر رہے ہیں ان کی بات کو مکمل کرنے دے، پھر جو بات کرنا ہے وہ بات کر، ٹھیک ہے۔ اب چند لوگ کوئی ایک اہم کام میں، اہم امر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اب تم آ کر کوئی دوسرا بات شروع کر دے تو یہ درست نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ درمیان سخن مردم میا لوگوں کی گفتگو کے درمیان مت آ، چپ و راست نظر مکن، چپ کہتے ہیں بائیں طرف کو، بائیں کو، راست یعنی سیدھا، چپ و راست نظر مکن، بائیں دائیں یعنی دائیں بائیں نظر مت کر، چپ و راست نظر مکن، دائیں بائیں نظر مت کر، ہم پہلے دائیں کا ترجمہ کر رہے ہیں اگرچہ اس میں پہلے بائیں کا ہے، ٹھیک ہے۔ دائیں بائیں نظر مت کر یا بائیں دائیں نظر مت کر، دونوں صحیح ہے۔ پہلے بائیں کا جو فارسی لفظ ہے نا چپ کا معنی ہوتا ہے بائیں، لیکن اردو میں کیونکہ دائیں بائیں استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم پہلے دائیں لے آتے ہیں، دائیں بائیں نظر مت کر۔ پیش مہمان برکسے خشم مکن، پیش مہمان یعنی مہمان کے سامنے، برکسے کسی پر، خشم مکن غصہ مت کر، پیش مہمان برکسے خشم مکن، مہمان کے سامنے کسی پر غصہ مت کر۔ مہمان را کار مفرما یعنی مہمان کو کوئی کام مت کہہ، کسی کام کی فرمائش مت کر، مہمان را کار مفرما مہمان کو کام کی فرمائش مت کر، یعنی کسی کام کے بارے میں حکم نہ دے، مہمان را کار مفرما مہمان کو کسی کام کی فرمائش مت کر۔ اس کے بعد ہے بدیوانہ و مست سخن بگوئی، بدیوانہ یعنی دیوانے کے ساتھ، پاگل کے ساتھ، وہ مست اور جو مجنون وغیرہ ہوتے ہیں نا، مست ہوتے ہیں، اپنے دھن میں ہوتے ہیں، مست، دیوانہ اور مست کے ساتھ گفتگو مت کر، یعنی پاگل اور جو مست ہوتے ہیں ان کے ساتھ، مجنون قسم کے آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات مت کر۔ بدیوانہ و مست سخن بگوئی، پاگل اور مجنون سے گفتگو مت کر، پاگل اور مست سے گفتگو مت کر۔ بعامیان و رندان بر سرے راہ منشیں، بعامیان یعنی عام لوگوں کے ساتھ، و رندان اور کمینوں کے ساتھ یعنی لوچھوں کمینوں کے ساتھ، بر سرے راہ کے سرے پر یعنی راستے پر، ٹھیک ہے، راہ کے سرے سے بات کیا ہے؟ راستے پر، منشیں مت بیٹھ، بعامیان و رندان بر سرے راہ منشیں یعنی لوچھوں کمینوں کے ساتھ، یعنی جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ راستے پر مت بیٹھ،
بہر سود و زیاں آبرو خود مزیں، بہر سود و زیاں یعنی نفع نقصان کے لیے، آبرو خود اپنی عزت کو مزیں مت گوا، یعنی نفع نقصان کے لیے اپنی عزت کو مت کھو۔ یہ کہہ رہے ہیں بہر سود و زیاں آبرو خود مزیں، نفع نقصان کے لیے اپنی عزت کو مت کھو۔ اس کے بعد ہے مغرور و متکبر مباش، یعنی غرور کرنے والا اور تکبر کرنے والا مت ہو، غرور و تکبر کرنے والا مت ہو۔ از جنگ و فتنہ برکراں باش، یعنی جنگ اور فتنہ سے الگ رہ، از جنگ و فتنہ یعنی جنگ اور فتنہ سے برکراں باش، کنارے میں رہو یعنی الگ رہو، از جنگ و فتنہ برکراں باش، جنگ اور فتنہ سے کنارے پر رہ۔ اس کے بعد ہے فروتن باش، فروتن باش کہتے ہیں عاجزی انکساری کرنے والا بن، فروتن باش یعنی عاجزی و انکساری کرنے والا بن، عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو۔ فروتن کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ فروتن باش عاجزی و انکساری کرنے والا بن۔ زندگی کن، زندگی گزار، اب کس طرح گزارنا ہے آگے پر تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ زندگی کن، زندگی گزار، بخدائے تعالی بصدق، اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ، زندگی گزار اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ، وہ با نفس بقہر، اور نفس پر قہر و جبر کے ساتھ، نفس پر قہر کرتے ہوئے جبر کرتے ہوئے زندگی گزار۔ وہ با خلق بانصاف، اور مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے، مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے زندگی گزار۔ وہ با بزرگاں بخدمت، اور بزرگوں کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے یعنی بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار۔ وہ با خرداں بشفقت، اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے، با خرداں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ذریعے زندگی گزار، یعنی چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے زندگی گزار۔ اس کے بعد ہے با درویشاں بموافقت، درویشوں کے ساتھ نرمی سے، جو درویش ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کر کے زندگی گزار۔ سب کا تعلق آگے سے ہے، زندگی گزار سے، زندگی کن سے۔ اس کے بعد ہے با دشمنہ بحلم، دشمنوں کے ساتھ حلم سے، یعنی دشمنوں کے ساتھ حلم و بردباری کر کے، حلم اور بردباری کے ذریعے سے، حلم اور بردباری سے پیش آ کر زندگی گزار۔ وہ با عالمہ بتواضع، اور عالموں کے ساتھ تواضع کے ذریعے، جو عالم ہیں ان کے سامنے تواضع کے ذریعے سے، انکساری وغیرہ کے ذریعے سے زندگی گزار۔ اس کے بعد ہے بجاہلاں بنصیحت، اور جاہلوں میں نصیحت کے ساتھ، جاہلوں میں نصیحت کرتے ہوئے زندگی گزار، اگر جاہل ہیں تو ان میں نصیحت کرتا رہو اور زندگی گزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دے دیا گیا ہے، ہمارا نمبر موجود ہے، اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نمبر کے ذریعے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔